کہ اس تقریب کے مہمان خصوصی جناب محترم خالد مقبول صدیقی بھائی، میزبان خصوصی محترم گورنر سندھ کامران ٹیسوری بھائی، اور صدر مشاعرہ صدر تقریب جناب محترم خالد عرفان بھائی، اور دیگر شعراء حضرات، اور یہاں تشریف رکھنے والے تمام مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ اور آپ کو سب کو اور آپ کی وساطت سے تمام اہلیان وطن کو یوم مہاجر ثقافت مبارک مبارک، بہت بہت مبارک۔ خلاصہ آج کے اس مشاعرے کا اور ثقافت ڈے کا یہی ہے کہ میرے اجداد کی قربانیوں کا سب نے ثمر پایا ہے، میرے اجداد کی قربانیوں کا سب نے ثمر پایا ہے، رات سوئے ہوئے لوگوں نے صبح وطن پایا ہے۔ تو یہ تو تاریخ ہو گئی، اور پھر تاریخ کے بعد جو پاکستان کی صورتحال تھی، آپ نے کہا کہ تالیاں بجانے پر کوئی ٹیکس نہیں ہے، لیکن تالیاں بجانے پر ایف آئی آر کٹ سکتی ہے، تالیاں بجانے پر گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، اور ایسا بھی ہوا ہے، ایسا بھی ہوا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں تو میرے خیال میں ہم جس ثقافت کا ڈے آج منا رہے ہیں، یہ صرف ثقافت نہیں ہے، کیونکہ جس ثقافت کے بطن سے ایک سیاست جنم لے، پھر اس سیاست کے بطن سے ایک تحریک جنم لے، پھر اس تحریک کے جنم سے ایک ملک جنم لے، ایک ملک قائم ہو اور آزادی کی شمع جلے، پھر وہ صرف ثقافت نہیں، وہ تہذیب ہے، وہ تمدن ہے۔ لہٰذا آج سے میں 24 دسمبر کو یوم مہاجر ثقافت نہیں بلکہ یوم مہاجر تہذیب اور تمدن کہوں گا، کیونکہ مضبوط تہذیب، مضبوط ثقافت، مضبوط تہذیب اور مضبوط تمدن ہی ایک انقلاب برپا کرتی ہے، ایک ایسی سیاست کو جنم دیتی ہے، ایک ایسی تحریک کو جنم دیتی ہے جو غلامی کی زنجیروں کو توڑ دیتی ہے، آزادی کی شمعوں کو روشن کرتی ہے، اور آج ہمیں یہ ایک آزاد مملکت خداداد پاکستان نصیب ہوئی۔ یہ کل ہندوستان کے مسلمانوں کی ثقافتوں کا مجموعہ ہے، ہندوستان کے اقلیتی صوبوں کے مسلمانوں کی مختلف علاقوں کی ثقافتوں کا مجموعہ ہے، جس نے تحریک پاکستان، جدوجہد قیام پاکستان اور قیام پاکستان کے ساتھ جب ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا تو ان تمام ثقافتوں نے مل کر ایک نمائندہ ثقافت کو جنم دیا، ایک نمائندہ زبان کو جنم دیا، اور اس زبان نے انگریز استعمار سے، ہندوؤں کے غلبے سے، سکھوں اور جن سنگھیوں کے مظالم سے مسلمانوں کو آزادی دلانے کی تحریک قائم کی۔ یہ تاریخ ہے۔ پھر اس کے بعد قیام پاکستان کے بعد یہ 24 دسمبر کا دن ہے، بس میں آخری بات کروں گا، آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ 25 دسمبر سے ایک روز پہلے یہ دن نوجوانان مہاجر نے بنانا شروع کیا، ایم کیو ایم پاکستان نے اسے اپنانا شروع کیا، اور پھر گورنر سندھ کامران ٹیسوری بھائی نے جہاں سندھی ثقافت ڈے منایا، جہاں سرائکی ثقافت ڈے بنایا، جہاں پختون ثقافت ڈے بنایا، جہاں دیگر ثقافت ڈے اور دیگر مذاہب کے تہوار یہاں بنائے، تو وہیں پر مہاجر ثقافت ڈے یہ دوسرا ہے جو یہاں منایا جا رہا ہے۔ تو یہ گورنر نے بھی پھر اس مہاجر ثقافت ڈے کو اپنایا، اور اسے اپنی اپنائیت، اپنا اخلاص اور اسے اپنا سب کچھ دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ مہاجر ثقافت ڈے ایک سرکاری گھر میں دوسری مرتبہ، ایک ریاستی ایوان میں دوسری مرتبہ منایا جا رہا ہے۔ گورنر صاحب، آپ کو خاص طور پر کامران بھائی بہت بہت مبارک ہو، آپ کا بہت بہت شکریہ بھی کہ آپ نے اس روایت کو یہاں پر قائم کیا اور اونرشپ دی اس ثقافت کو، جس نے ایک سیاست، ایک تحریک اور تحریک آزادی کو قائم کیا۔ آخر میں ایک بات کہ پھر جب مضبوط ثقافت ہے، تہذیب ہے، تمدن ہے، تو پھر مضبوط معیشت بھی اسی مضبوط ثقافت کے بطن سے پیدا ہوتی ہے۔ پہلی پاکستان کی ایئر لائن اورینٹ ایئر ویز، دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح کا جنم 25 دسمبر کو ہوا،
جو بانی پاکستان ہیں اور جو بانیان پاکستان ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، وہ 24 دسمبر کو اپنا دن مناتے ہیں۔ تو بانی پاکستان کا دن ہم منا رہے ہیں 25 دسمبر کو، اور 24 دسمبر کو جو دن ہم منا رہے ہیں وہ بانیان پاکستان کی ثقافت کا دن ہے۔ تو یہ ان میں بھی دونوں میں جو ہے وہ ایک ریلیونس جو ہے وہ بنتی ہے۔ آخری بات میں یہ کروں گا کہ اورینٹ ایئر ویز ایک مہاجر بانیان پاکستان میں سے ایک بزنس مین تھے، ان کی تھی 1946 میں قائم کی، اور 1955 میں اسے حکومت پاکستان کے حوالے کیا ابو الحسن اصفہانی نے، اور 77 سال کا سفر کر کے وہ پرائیڈ جو کہ اورینٹ ایئر ویز نے پھر پی آئی اے کی شکل میں اختیار کی، ایک مرتبہ پھر ایک مہاجر کی گود میں آ کر گری ہے 23 دسمبر کو۔ 23 دسمبر کو یہ پھر عارف حبیب نے 135 ارب روپے کی بولی دے کر اسے پھر کراچی والوں نے اور مہاجر ثقافت کے حامل لوگوں نے اسے پھر گود لیا، پھر اپنایا۔ انشاءاللہ اسے پھر آسمان کی سر بلندیوں پر لے جائیں گے۔ یہ پاکستان کی فلیگ کیریئر ہے، نیشنل فلیگ کیریئر ہے۔ اس پرچم کو اور اس ایئر لائن کو انشاءاللہ آسمان کی بلندیوں پر رکھیں گے، اسے سر نگو نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ یہ جو آج چراغ روشن کیے ہیں مہاجر ثقافت ڈے پہ، بہت ساری ریلیاں بھی نکلی ہیں، تو صرف یہی کہوں گا کہ چراغ دیکھ کر میرے پھڑ پھڑا رہی ہے ہوا، چراغ دیکھ کر میرے پھڑ پھڑا رہی ہے ہوا، کئی دنوں سے بہت تیز چل رہی ہے ہوا، بنا رہے تھے جو قصے میری تباہی کے، انہیں خبر ہی نہیں کہ رخ بدل رہی ہے ہوا۔ پاکستان زندہ آباد، گورنر سندھ پائندہ آباد، ایم کیو ایم پاکستان، چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان پائندہ آباد، اور مہاجر ثقافت ڈے زندہ آباد، پائندہ آباد۔ بہت بہت